تعریف ہے۔ ارشاد فرمایا 40 گھر تک تمہاری ہمسائیگی ہے، اور اس کو آپ معاشرتی حوالے سے آپ دیکھیں اگر تو 40 گھر اور پھر جو 40واں ہوگا اس میں جو 39 گھر اور بنتے ہیں ان کو آگے چلاتے جائیں تو بات کہاں تک چلی جائے گی؟ کیا ایک کمپیکٹ معاشرہ بنتا ہے یا نہیں؟ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے یا نہیں؟ اور ایک اچھا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں دوسرے کا ادب و احترام، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ موجودہ دور میں اگر ہم یہ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بات گزارش کی ہے کہ ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کا معاشرہ اس کی ڈیٹیریشن جو ہے کہ وہاں صرف حقوق کی بات ہے۔ بچے کو یہ پتا ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ باپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، کہ باپ نے اگر کسی وجہ سے اس کو ڈانٹا ہے تو اس نے فوراً ٹیلی فون کر دیا، پولیس آئی اور اس کو پکڑ کر لے گئی۔ کیا باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور کیا باپ جب بوڑھا ہو گیا تو وہ صرف اولڈ ہوم کے لیے رہ گیا؟ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ فرائض میں بات آئے گی کہ اگر باپ نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں اور یہ جو بچے کا یہ باپ کے فرائض پورے کروانا ہے، اس کے جو حقوق بنتے ہیں، جو بچے کا فرض بنتا ہے، اس پر کیوں نہیں زور دیا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں اس بات کی طرف لایا جاتا؟ اس کو کیوں اس بات کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ جو کچھ یہ آج طلب کر رہا ہے اس کو پے بھی کرنا ہے، ادا بھی کرنا ہے؟ اور یہ دیکھیے، بیلنس، سوسائٹی بیلنس ہر شے میں، صرف سوسائٹی میں نہیں، ہر شے میں بیلنس گیو اینڈ ٹیک ہے، لو دو کا معاملہ ہے ہر جگہ۔ کچھ لے رہے ہیں تو کچھ دینا بھی ہوگا، کچھ دیا ہے تو کچھ لینے کے حقدار بھی ہیں، اور یہی معاملہ حقوق اور فرائض کا ہے۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے با ایمان لوگو اللہ کے تقوی میں رہو اس طرح جس طرح اس کے تقوی کا حق ہے۔ ایک یہ ارشاد کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ادا ہونا، اس کے حقوق کا ادا ہونا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بندے پر یہ ہے کہ اس کی بندگی اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، یقیناً انسان اس کی بندگی کا جو حقیقتاً حق ہے وہ ادا ہونا مشکل ہے، لیکن اس کو یہ سوچ کے کہ یہ مشکل ہے وہ چھوڑ دینا یہ بندے کا حق نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ فرائض میں شامل ہے، یہ بندے نے پڑھنے ہیں، ادا کرنے ہیں ان کو۔ نماز دن کی 5 وقت میں، یہ اللہ کا حق ہے، اس معبود کا حق ہے یہ کہ اس کی بارگاہ میں، اس کبریا کی بارگاہ میں، اس الہ کی بارگاہ میں، اس عظیم کی بارگاہ میں، اس اعلیٰ کی بارگاہ میں، اس سب سے بڑے کی بارگاہ میں انسان اپنے کم تر ہونے کا، اپنے کم مایہ ہونے کا، اپنے فروتر ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا، اپنے لاچار ہونے کا، اپنے بیچارہ ہونے کا اظہار بھی کرے اور اقرار بھی کرے۔ اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہونا کہ پھر دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے کسی طرف اور دھیان نہیں ہے، یہ حق ہے اس کا کہ وہ جو کبریا، وہ جو بے نیاز، وہ جو ہر شے کا عطا کرنے والا، وہ جو ہر شے کا مالک و مختار، اس نے ہم کمزور، ناتواں، لاچار، بے بس بیچارے کو جو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، تو یہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اس کی اور باتیں کہ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں ان کو ادا کرنا، جو جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور دیکھیے کہ پھر حقوق اور فرائض کہ اللہ تعالیٰ جو ہر شے سے ماورا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے کاتبہ علی نفس الرحمہ، اس نے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس نے لکھ رکھا ہے اپنی جان پر رحمت کو کہ اگر یہ اس کی بارگاہ میں اس کے اپنے پورے عجز کے ساتھ، اپنے پورے اخلاص کے ساتھ حاضر ہوگا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو، اس کے دیے ہوئے احکامات کو، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ،
پورے اخلاص کے ساتھ اگر اس پر چلے گا تو پھر کاتب علی نفس الرحمہ، اور یہ جو شکر اس کی بارگاہ میں، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ جو اس کا ارشاد ہے کہ جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں، جو برکتیں عطا کی ہیں، جس انداز سے نوازا ہے انہیں، کہ اگر ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھے تو کیا وہ اس شے کا اہل ہے؟ جتنا کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے ذمے بنتی ہے یہ بات، یا وہ اپنے آپ کو اس کا اہل پاتا ہے؟ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا نوازنا ہے، اور اس کا نوازنا، اس کی عطا اس پر، لئن شکرتم لازیدنکم، جو کچھ تمہیں اس نے عطا کیا ہے، اگر تم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ تمہیں مزید عطا کرتا رہے گا۔ یہ بندے کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور وہ جو اس کے جواب میں، ریوارڈ میں عطا فرماتا ہے، لازیدنہ، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو تمہیں مزید ملے گا، اور اگر کوئی شکر نہیں کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے اس کی نعمتوں کا، تو وہ تو ہر شے سے بے نیاز ہے۔ ان عذابی لشدید، بہت سخت عذاب ہے اس کا۔ پھر جب وہ عذاب میں مبتلا کرے گا تو یہ حق کے ادا نہ ہونے کا، حق کے ادا نہ کرنے کا، اس کے ہاں سے یہ بات ہوگی کہ اس نے پھر اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو پھر جب عذاب میں مبتلا ہوگا، پھر جب یہ مشکلات میں گھرے گا، پھر جب یہ تنگیوں میں آئے گا، پھر جب یہ مشکلات میں آئے گا، تو پھر اس کی بارگاہ میں یقیناً جانا تو اسی کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ وہ معبود، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج تو نہیں ہے، اسے ہمارے سجدوں کی احتیاج تو نہیں ہے، وہ معبود ہمارے سجدوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے اس کی بارگاہ میں یہ سجدہ ادا کرنا، اس کو الہ ماننا، اس کی بندگی میں رہنا، یہ ہماری احتیاج ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کریم کی بارگاہ میں، اس کبریا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ یہ حقوق و فرائض، اس میں حقوق کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حقوق کے ساتھ فرائض کا بھی عمل دخل اتنا ہی ہے جتنا حق کا دخل ہے۔ اگر ہر شخص، ہر فرد، ہر سنگل اپنی جگہ پر اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹیز کو پہچانے، اپنی ڈیوٹیز کو جانے اور اپنی ڈیوٹیز ادا کرنے کی کوشش کرے اور ان کو ادا کرے، تو یقیناً اس معاشرے میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں رہے گا جس کا کوئی حق سلب ہو۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اور اس کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس استدعا کے ساتھ کہ ہمیں ہمارے فرائض کی ادائیگی ان کے پورے احوال کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔